جو آپ اس نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، تو ظاہر پی ٹی آئی کا رکن قومی اسمبلی یا رہنما کیسے ان کی مقبولیت کا اعتراف کرے گا؟ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے، میں مونا عالم آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور آپ کراچی آتی رہی ہے، آپ کراچی میں ایک شو کر لیں عوام کے ساتھ، کراچی سے لے کے پورے سندھ میں کہیں پہ بھی جائیں گے، آپ کے پی کے چلی جائیں پشاور، آپ کو عوامی سطح پہ آوازیں آئے گی کہ مریم نواز صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ سندھ میں چاہیے۔ یہ کراچی کے عوام بھی بولتی ہے، حیدرآباد کی عوام، بدین کی، اسی طرح کے پی کے پشاور میں بھی جائیں، کے پی کے سے آوازیں اٹھتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جیسی سی ایم چاہیے۔ تو یہ نیال ہاشمی صاحب گورنر جو ہمارے کل منتخب ہوئے تھے، انہوں نے یہ جو بات کی تھی، ان کا مقصد یہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں کام ہو رہا ہے اسی طرح سندھ میں بھی ہو، اسی طرح کے پی کے میں بھی ہو، بلوچستان، سب وزیر اعلیٰ کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، اور جس کی کارکردگی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو عالمی سطح پہ اگر کسی وزیر اعلیٰ کو پذیرائی ملی ہے، جو اس کام کی اپریسیشن ملی ہے، وہ ماحولیات کے حوالے سے ہو، وہ صاف ستھرا پنجاب، برطانیہ میں بھی اس کی آوازیں اٹھی ہے، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے کام۔ آپ مریم نواز صاحبہ کی فوبیا کا یہ شکار ہے پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کو ان کو یہی ایک خوف جو ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست، جدوجہد اور ان کی جو کارکردگی ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، تو وہ تو ظاہر یہ کہیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں انہوں نے کر کے دکھایا ہے 2 سال میں پنجاب میں، جس طرح اکیلے وہ تو نہیں کہہ رہے نا، اس لیے پلیز اس کا جواب دے دیں۔ میں نے آپ کو چودھری منظور کا سوٹ سنایا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کے سٹالورٹ ہیں، آپ کی طرح کے، اپنے دیرینہ رہنما ہیں اپنی جماعت کے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ جب اقتدار میں آتے ہیں کہ 4 طبقے ہیں جن کو آپ پیس دیتے ہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے۔ دیکھیں منظور صاحب بھی پنجاب میں ہمارے اپوزیشن میں یہ ایک قسم کے ہیں، پنجاب کا رہنما ہے، تو وہ پنجاب میں بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ کی تعریف کرنے میں وہ اعتراف نہیں کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج سندھ میں گندم مہنگی تھی، پنجاب میں سستی تھی؟ دیکھیں یہ عالمی سطح پہ جو گندم ہو، چاول ہو، ان کے جو ریٹ ہوتے ہیں، ہم گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، جو عالمی صورتحال ہوتی ہے، جو ریٹس ہوتے ہیں، اس میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب میں یہ ریٹ مل رہا ہے، سندھ میں زیادہ مل رہا ہے، یا کے پی کے میں یا بلوچستان۔ دیکھیں یہ یونیفارم ایک صورتحال ہوتی ہے پورے ملک بھر میں۔ کبھی کبھی کسی بھی، میں خود میرا جو ہے تعلق جو ہے، میں رائس انڈسٹری سے، ہمارے آبا و اجداد سے کاروبار ہے، زمینداری سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ جو ریٹس ہوتے ہیں یہ کسی وزیر اعلیٰ، کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ مارکیٹ کے حساب سے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، سپلائی، اس حساب سے ریٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ضرور پالیسی جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مطلب اتنے دگج ماشاءاللہ سارے سیاستدان ہیں، اتنی بیسک بات انہیں نہیں پتہ، ان سے پوچھیں گے۔ بہرحال کھیلدار صاحب یہ بتا دیں، بشیر میمن صاحب کو لگانے کا کیا ابتدائی ارادہ تھا؟ اگر مریم نواز صاحبہ کی مخالفت کرنی ہے، اگر مریم نواز صاحبہ کی کام پہ تنقید کرنی ہے، تو پالیسیز پہ تنقید کرنی ہے، ہم ویلکم کریں گے، مگر یہ ایک اس طرح کی گفتگو کرنا جسے دوسرے صوبے میں یا کئی ملک کے اور حصے میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہو، اور پنجاب میں کوئی ایسا ہو۔ پنجاب سب سے زیادہ آگے ترقی اور خوشحالی میں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ پورے پاکستان میں مونا، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، یہ بول سکتے ہیں، مگر آپ اگر کیمرہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، تو اگر مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کی بات نہ ہو، اس کے کام کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ ہو، میں آپ کے پروگرام میں دوسرے شو میں بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیں کراچی سے لے کر پشاور تک، پورے پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کی اگر عوامی سطح پہ آپ کو پذیرائی نہ ملے، اسی پہ رکھ لیتے ہیں بات کھیلدار صاحب۔ ویری فیئر، آپ نے تو بہت اچھا ایک آفر ہمیں دے دیا ہے، یہ سروے کروا لیتے ہیں، سروے کر لیتے ہیں، بالکل کر لیتے ہیں، کہ ہر شہر میں جا کے ایک سٹریٹ سروے ہم کر لیں کہ جو میٹروپولیٹنز ہیں ہر صوبے میں، ان پہ کیا چاروں وزیر اعلیٰ کا، بالکل ویری فیئر۔ دس میکس کہ کوئٹہ، کراچی، لاہور اور پشاور، چاروں صوبوں کے جو بڑے سب سے بڑے شہر ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں، بشیر میمن صاحب کا کوئی ارادہ تھا آپ کا ابتدائی طور پر لگانے کا؟ پھر میں رضا صاحب کی طرف بڑھوں۔ دیکھیں گورنر کا فیصلہ، ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اصولی فیصلہ جو ہے
میں اس وقت میں یہ آپ دی ریکارڈ چیزیں ہیں، مگر میں مونا آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں نیال ہاشمی صاحب کا فیصلہ کافی وقت پہلے ہو چکا تھا، اور اس کی معلومات ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کے پاس بھی، جو ہمارے ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں اور ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کلیگ ہیں، اور ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی نیال ہاشمی صاحب کے نام کا پتہ تھا۔ وزیر اعظم نے جو ہے یہ کافی وقت پہلے فیصلہ کیا تھا۔ بشیر میمن صاحب نواز شریف صاحب کی جانب سے سندھ میں مسلم لیگ نون کا صدر ہے، اور وہ ہمارا سندھ کے پارٹی معاملات دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کرتی ہے، وہ ان کا ثواب دید ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے جو بہتر فیصلہ سمجھا وہ کیا ہے، اور بالکل یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بشیر میمن اور نیال ہاشمی کا کوئی اس گورنر پہ کوئی مقابلہ تھا، نہ نیال ہاشمی کو یہ پتا تھا نہ کسی اور کو۔ یہ وزیر اعظم نے، نواز شریف صاحب نے مشترکہ فیصلہ کر کے باقی جماعتوں اتحادیوں کے کافی وقت پہلے یہ بات زیر غور تھی، اور یہ موضوع نے باوجود اس کے کہ آپ لوگ تو یہ تمام جو پی ایم ایل این کے آپ تمام لیڈران ہیں، میڈیا میں یہ سوال، میڈیا میں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں تو میڈیا سے پتا چلا۔ بہرحال یہ بات بالکل ایک کھلا، ایک بہت تضاد ہے آپ دونوں کے سٹیٹمنٹس میں، اس کو تھوڑا سا پروب کرنے کی کوشش کریں گے آج انشاءاللہ۔ ارشد بورا صاحب بھی آئیں گے۔ رضا صاحب آپ بتائیں، یہ جو کارکردگی کی بات کھیل داس صاحب نے کی ہے، اور اتنا کھلا چیلنج ہمارے اوپر پھینکا ہے کہ آپ سٹریٹ سروے کروا لیں، اور وہاں سندھ میں بھی، کراچی میں ہر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہمیں بھی مریم نواز جیسی کوئی وزیر اعلیٰ دے دے، اللہ کرے۔ اور پھر کئی سیلیبریٹیز کے بھی، رضا صاحب آپ نے بھی بیان دیکھے ہوں گے، کئی سارے اداکار، مایہ ناز سیلیبریٹیز آن ریکارڈ ہیں کہ بھئی کاش یہ جو ہے مریم نواز صاحبہ ہمیں وزیر اعلیٰ ملتی ہیں، یا کراچی میں لاہور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صبا قمر کا بیان ہے، ابھی فیصل قریشی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ مطلب انہوں نے تو ایک بڑے ایک تنزیہ انداز میں کہا نا کہ وہ کراچی کی تصاویر دکھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران میں تباہی کر دی، ایسی کوئی بیان انہوں نے دیا تھا۔ وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی، کراچی کی طرح تباہی جو ہے وہ آپ نے نہیں کی ہے، ٹرمپ صاحب نے نہیں کی ہے۔ تو یہ بار بار ایون سیلیبریٹیز یہ والے بیانات کیوں دے رہے ہیں سر؟ یہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں۔ کراچی میں مسائل ہیں، اور کراچی میں بہت سے ترقیاتی کام ہونے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے سیلیبریٹیز جو ہیں، اس میں اکثر لوگ کراچی میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے لاہور شفٹ ہو جائیں۔ لاہور میں تو بہت کام ہو رہے ہیں، تو لاہور شفٹ ہو جائیں۔ سرائکی بیلٹ سے بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، محنت کش بھائی، وہ کراچی آتے ہیں، کراچی میں اپنی روزگار کرتے ہیں۔ اگر لاہور میں روزگار مل رہا ہوتا، لاہور کے حالات اچھے ہوتے، لوگ لاہور جاتے۔ کراچی کی ایک ڈائنامکس ہے، مونا کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، 3.5-4 کروڑ کی اس کی آبادی ہو گئی ہے، ملٹیپل ایجنسیز یہاں کام کر رہی ہیں، ملٹیپل اتھارٹیز یہاں کام کرتی ہیں۔ کسی ایک گورنمنٹ کے کسی ایک سیکٹر کے امبریلا کے انڈر اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے۔ کے ایم سی کی اپنی جوریسڈکشن جو ہے وہ 36-37% ہے، اس کے علاوہ کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں۔ پھر جو کے ایم سی کا بھی جو ماڈل ہے، اس کے نیچے جو ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں، کچھ ٹاؤنز میں جماعت اسلامی ہے، کچھ ٹاؤنز میں پی ٹی آئی ہے، کہیں مسلم لیگ ہے، کہیں، تو یہ ایک بڑا کراچی کا جو ایک بڑا ڈائنامیکل، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے ملٹیپل ایشوز ہیں، اس میں بڑی لمبی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ کراچی ڈز ناٹ ریپرزینٹ ون سٹی، ون کمانڈ، ون وائس۔